دیکھیں 30-40 عمران خان کی نیت پہ کوئی شک نہیں ہے، پوری کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں بہت امید ہے کہ وہ کامیاب ہوں گے، کیونکہ انہوں نے جس کام میں بھی ہاتھ ڈالا ہے وہ کامیاب ہوئے. ہمارے پاس ان کا ایک ریسنٹ ریکارڈ موجود ہے، ٹھیک ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ 40 سال سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، ہر محکمے میں ان کے لوگ موجود ہیں، ان کے ہمدرد، لازمی بات ہے انہوں نے 40 سال حکمرانی کی ہے، ان کے پاس ووٹر بھی ہے، سب ہے. لیکن اکیلا عمران خان بہت مشکل ہے، ٹھیک ہے. ہم سب کو اس کا ساتھ دینا پڑے گا، تھوڑا ٹائم انتظار کرنا پڑے گا. یہ سال جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک ٹارگٹ لے کے چلے ہیں، 1 سال میں انہوں نے 1.5 سال میں بہت بہتر کیا ہے اکانومی کو، ٹھیک ہے. اب اگلے سال ہمیں اس سال میں امید ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ریلیف دیں گے، دے رہے ہیں، اور ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ اسلامی دنیا کو بھی متحد کریں گے اور پاکستان بھی انشاءاللہ ترقی کرے گا. آپ امید رکھیں، ٹھیک ہے. اس سے بہتر بندہ آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اگر آپ کے پاس آپشن ہے، ٹھیک ہے، اگر واپس بلاول نے آنا ہے، اگر مریم نے آنا ہے، ٹھیک ہے، احسن اقبال نے آنا ہے، تو پھر تو میرا خیال ہے کہ اس سے بہتر آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہے، آپشن ہی نہیں ہے آپ کے پاس. یا آرمی ہے آپ کے پاس، ٹھیک ہے، یا عمران خان. لوگوں کو اتنی جلدی مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ آپ 15-16 ماہ میں جو اس چیز کا اندازہ لگا لیں کہ ملک کے 40 سالہ حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے، انڈیا سے ہمارے تعلقات اچھے ہو جائیں گے، ملک میں خوشحالی آ جائے گی. ایسا نہیں ہے. گھر کو بھی چلانے کے لیے آپ کو پتہ کہ ٹائم چاہیے ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو میرے خیال میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ عمران خان کامیاب. ہاں، یہاں لوگ موجود ہیں ایسے جو اس کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے اندر موجود ہیں. کل سب لوگوں کو ضرورت پڑی آرمی سے، آرمی کے بغیر ان کا گزارا نہیں ہے. ٹی وی پہ بیٹھ کے اتنی باتیں کرتے ہیں، کل انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا، ٹھیک ہے، اور انہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے. اس میں اکٹھے ہوئے ہیں، اس طرح باقی چیزوں میں عمران کے ساتھ اکٹھے ہوں، ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ بہت بہتر مستقبل ہے پاکستان. اس میں مایوسی والی کوئی بات نہیں ہے. آپ تو بہت جلدی جو ہے نا اپنا دل آپ نے جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے. پر ہم توقع یہ کرتے ہیں کہ یعنی کچھ ایسے اقدامات نظر آنے چاہیے عوام کو کہ جو ایک امید دلائیں کہ ہاں یار اب ہم بہتری کی طرف جانا شروع ہو جائیں. اب یہ جو اکنامک کی بات بتاتے ہیں اکانومی کی، جی اس میں جو جہاد یا وہ جو اصطلاحیں بیان کرتے ہیں، وہ اصطلاحیں عام آدمی کو نہیں پتہ ان اصطلاحوں کا. عام آدمی کو صرف ایک چیز کا پتہ ہے کہ ان کی گھر کی اکانومی کیسے چل رہی ہے، مہنگائی کتنی بڑھتی جا رہی ہے، ان کی آمدن کس طرح کم ہوتی جا رہی ہے، ان کے لیے اس مہینے کو کھینچنا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ہر دور میں مہنگائی ہوئی ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میری بات سنیں کہ اگر مشرف دور میں آٹا جو ہے 20 روپے kg تھا، تو ایک دم 20 روپے سے وہ 50 روپے پہ چلا گیا ہو، تو 55 پہ چلا گیا ہو، تو آپ کہیں جی کہ بیچ میں جو تھے نا وہ بہت اعلیٰ لوگ تھے. تو ایسا نہیں ہوا عمران ہے. یہ ساتھ جو ہے وہ کبھی 5 روپے، کبھی 4 روپے، کبھی 10 روپے، یہ چیزیں بڑھتی رہی ہیں. لیکن زیادہ تر میں آپ کو بتاؤں کہ انتظامیہ کی یہ نااہلی ہے، ٹھیک ہے. ہر جگہ پہ مختلف ریٹس ہیں. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں وہاں اگر کریانہ سٹور 5 ہے تو سب کا ریٹ علیحدہ ہے، ٹھیک ہے. یہ جو لوکل گورنمنٹ ہے یا جو بھی کنٹونمنٹ ہے، جو بھی جن لوگوں نے بھی اس کو کور کرنا ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کی نااہلی ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ لوگوں کو کور نہیں کر رہے. ریٹ لسٹ جو ہوتی ہے اس کے مطابق کچھ بھی نہیں ہے منڈی میں. یہ تو انتظامیہ کی بالکل نااہلی ہے، میں مانتا ہوں. لیکن اس طرح مہنگائی یہ خود ساختہ مہنگائی ہے، ٹھیک ہے. جس طرح بھی یہ فخر بھائی نے بات کی ہے، اسی طرح ان کے ہمدرد لوگ موجود ہیں، ٹھیک ہے. دکانداروں میں بھی ہیں، کاروباری لوگ بھی ہیں. وہ اس چیز کو فیل کرنے کے لیے وہ ایسے اقدامات کرتے ہیں. باقی ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. مہنگائی اس طرح کہیں تو ہر دور میں ہوئی ہے، 5-7% ہر دور میں بڑھتا رہا ہے. کوئی ایسا پیٹرول ابھی مہنگا ہوگا تو اس کے اثرات سب پہ پڑیں. ابھی آپ عالمی اس کی بات کر رہے تھے. میں یہ اس میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں خارجہ پالیسی کے عنوان سے بھی اگر دیکھیں تو جو ہم لوگ جو یعنی ان کی سپورٹ کیا کرتے تھے، جو توقعات تھیں کہ ایک خارجہ پالیسی ایسی خارجہ پالیسی ہوگی کہ جو ایک آبرو مندانہ ہوگی. انہوں نے پہلے جو ہے وہ جو ملیشیا کوالالمپور سمٹ تھی اس کے اندر بھی جو ہے نا وہ ایک اس طرح کی آبرو ریزی کی کہ خود انیشیٹ کر کے اس کو ان کو آمادہ اور تیار کر کے پھر صرف یہ نہیں کہ یہاں سے سعودی کنگ نے جو ہے نا وہ بلا کے اور جو ہے نا وہ منع کر دی اور پھر انہوں نے ہر چیز سے پیچھے ہٹ گئے. یہ ظاہر ایک آبرو مندانہ فیصلہ تو نہیں تھا. یہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ آزادی اختیار کریں گے، غلامانہ اس کو وہ نہیں وہ کریں گے. تو یہ سب ایک غلامانہ پالیسیز ہیں نا. پھر اسی طرح انہوں نے ابھی اس امریکہ اور ایران کے
اس واقعے کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بجائے اس کے کہ یہ قاتل کو قاتل اور مقتول کو مقتول کہتے، ہاں قاتل کو ظالم اور مظلوم کو مظلوم کہتے، ہاں ظالم کو کہتے کہ تو نے ظلم کیا ہے، انہوں نے اس پر بھی ایک جملہ کہنا مناسب نہیں سمجھا، اور جبکہ یہ ظاہر ہے کہ اقوام متحدہ کے جو قوانین ہیں ان کی خلاف ورزی ہوئی ہے، اتنا کہنے میں کیا حرج تھا؟ کسی کی حمایت تو یہ نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ جی کسی دوسرے ملک کے شہری کو کسی تیسرے ملک کے اندر جا کر آپ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر قتل کر دیں، اس کی کیا توجہ کی جا سکتی ہے؟ اس پر پہلے بھی یہ کام ہوتے رہے، یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوتا رہا، افغانستان میں وہاں بھی ایران کا اپنا ایک کردار تھا، ٹھیک ہے، ہمیں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے کہ ہم جو خارجہ پالیسی کی آپ بات کر رہے ہیں، سعودیہ کے ساتھ ہمارے لیے سب سے زیادہ سعودی عرب ضروری ہے، ٹھیک ہے، ہمارے لیے ترکی یا ملیشیا اتنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اگر جہاں سعودیہ ہمارا ساتھ دے سکتا ہے وہاں کوئی اور ملک ہمارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ باتیں بہت ہو رہی ہیں لیکن یہ بھی اتنا بچے تو نہیں ہر چیز کو یہ سمجھ رہے ہیں، اگر کوئی وجہ تھی تو اس نے مطلب اس چیز کو چھوڑا ہے۔ ہمارے مفادات سعودیہ کے ساتھ ہیں، ترکی اور ملیشیا کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے ان کو ایک، لیکن اتنی طاقتور یہ ہے نہیں سارے ملک، ٹھیک ہے، 2 ملک ہیں اس وقت جو کسی کو آنکھیں دکھانے کے قابل ہیں، ترکی ہے وہ بات کر رہا ہے لیکن اس نے بھی ابھی یہ کام شروع کیا، ترکی کے حالات آپ کے سامنے ہیں، ایران اور پاکستان ہے، ٹھیک ہے، ایران نے ہمیشہ ہمارا جب بھی انڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہمارا چلتا ہی رہتا ہے تو اس نے بھی کبھی بھی کھل کر ہماری حمایت دیکھیں میں سوال چاہ رہا ہوں، دیکھیں اب مسئلہ یہ ہے کہ مشکل یہ ہے کہ آپ اس بات کو دیکھیں کہ انہوں نے پائپ لائن بنا کر آپ کے بارڈر تک لے آئے، آپ نے پائپ لائن وہ نہیں کیا، آپ خود ان سے تجارت نہیں کرنا چاہتے امریکہ کے ڈر سے، ٹھیک ہے، آپ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو یہ روک دیں کہ آپ وہ کسی اور ملک کے ساتھ بھی نہ کریں، باوجود اس کے کہ جو پریشر آپ پہ تھا انڈیا کے ساتھ تھا، انڈیا ان کے ساتھ تجارت کر رہا ہے تو وہ انڈیا کو کیوں اہمیت نہ دیں؟ پھر یہی بات ہے نا کہ اگر آپ پالیسیز بناتے ہیں، آپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا سعودی عرب سے کہ جناب ہاں آپ کی بلین اور ٹریلین ڈالرز کی جو ہے نا انویسٹمنٹ ہے انڈیا کے اندر، ہاں، اور آپ ہمارے دوست کیسے ہیں پھر جبکہ آپ ہمارے دشمن کے اس کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ تو یہ باتیں تو مفادات کی وہ ہوتی ہیں نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ انسان جو ہے نا ایک غلامانہ ایک شخص آپ کو جو ہے نا وہ ڈکٹیٹ کر رہا ہے اور آپ اس کی پالیسیز کو اپنا رہے ہیں۔ جب آپ سعودی عرب کو نہیں کہتے یہ بات کہ آپ انڈیا میں جا کے آپ نے اتنی وہ کی ہوئی ہے تو آپ نے یہ کیوں کی ہوئی ہے؟ دوستی کا تقاضا تو یہ ہے نا، اگر آپ ہم سے توقع کرتے ہیں تو پھر ہماری توقع بھی یہ ہونی چاہیے۔ لہذا اس حوالے سے ہماری توقعات یہ تھیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ جائیں اور امریکہ کے ساتھ جا کے ٹکرا جائیں، اور ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہو کے اعلان کر دیں کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ضروری نہیں ہے اس جنگ میں کودنے کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کی ساری پالیسیز جو ہے نا وہ آبرومندانہ ہوں، آپ کی پالیسیز ایسی ہوں کہ جس میں ایک سوورن کنٹری کا جو ہے نا وہ ظاہر ہو کہ ہاں یہ ہے، ایسا نہ ہو کہ لوگ آپ کی پالیسیز پر باہر مذاق اڑا رہے ہوں، ہنس رہے ہوں کہ دیکھیں جی ادھر انہوں نے انیشیٹ کیا کانفرنس کو اور ادھر ایک کنگ نے بلا کے کہا بھائی جی تسی نہیں جانا، تو جو ہے نا وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ بیان دیا ہے کہ ہم کسی تیسرے ملک کی جنگ میں حصے دار نہیں بنیں گے، اپنی زمین یا اپنی اسپیس ہم نہیں دیں گے، کتنا اختلاف ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس حساب سے اس سے جو فوراً بیان آنا چاہیے تھا وہ آ گیا ہے کہ ہم کسی تیسرے کی جنگ کا حصہ نہیں بنیں گے، ٹھیک ہے، اس سے بہتر، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ فوراً جو ہے نا اس طرح کے حالات نہیں ہوتے کہ آپ فوراً ہر ملک سے جو ہے نا اپنا تعلق توڑ لیں، اور خارجہ پالیسی یہ نہیں ہوتی کہ آپ ایک دم جو ہے نا بندوق اٹھا کے کھڑے ہو جائیں اور طالبان جی ہم امریکہ کو نہیں مانتے یا اس سے نہیں بات کرتے اسے نہیں، ایک طریقہ کار کے ساتھ چلنا ہوتا ہے، ہر ملک کا اپنا مفاد ہے، سعودیہ کی بات آپ نے کی ہے، اس کا انڈیا کے ساتھ مفاد ہے، ٹھیک ہے، اس کے ساتھ رہے، وہ ہمارے ساتھ بھی ٹھیک ہے، ہم نے یہ دیکھنا کہ ہمارے ساتھ کتنے ٹھیک ہے، ہم نے یہ نہیں دیکھنا کہ انڈیا کے ساتھ کتنے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ہمیں روس کے ساتھ تعلقات بنائیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو مختصر یہ کہ عمران خان کو موقع ملنا چاہیے، اتنی جلدی یہ سب لوگ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس سے بہتر آدمی آپ کو نہیں ملے گا، ٹھیک ہے، نہ ہمارے پاس کوئی آپشن، اگر آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ برملا کہیں جی کہ یہ ہمارے پاس ہے، 2 ہی آپشن ہے آپ کے پاس آگے ملک سے، ایک لالی پاپ کو کتنا وہ کریں گے، ایک آرمی بہت اچھا آدمی ہے، اچھا آدمی ہے تو اس وقت کا انتظار کریں جب اس کے ریفلیکٹ ہونا چاہیے نا اچھا آدمی۔ فخر بھائی اس آپ کے پاس آپشن ہے تو آپ اس وقت کا انتظار کریں، یا آپ برملا کہیں جی کہ ابھی آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ بات کریں، آپ یہاں بتائیں جی کہ اس سے بہتر یہ آدمی ہے،
نیکسٹ ہم اس کو ووٹ دیں گے یا اس کو لے کے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, ہمارے پاس ہمیں دور دور تک کوئی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ اچھے آدمی ہیں تو آپ کی یہ اچھائی ریفلیکٹ ہونی چاہیے نا. تو ریفلیکٹ ہو رہی ہے نا سر. یہ میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں ہو رہی ریفلیکٹ. آپ کس طرح 10 دنوں میں 10-15 ماہ میں آپ کہہ رہے ہیں کہ ریفلیکٹ کیسے آپ چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر ہم نے کہنا ہے کہ ہمارا ملک مثلا وہ 1 کلومیٹر دور تک پہنچ جائے تو ادھر سے چلنا تو شروع نظر آئے نا کہ اب چل پڑا ہے. سب سے تو پہلے یہ تھا کہ آپ کا تو خزانہ ہی خالی تھا, آپ کی تو پوزیشن ہی نہیں تھی. آپ تو مطلب 35 سال پچھلی حکومت نے کیے نا, 35 سال میں کیا کیا؟ میں یہی ان سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی ان کے پاس جواب ہے. ہاں یہ ہے, آپ یہ اس کو یہ ترقی کہتے ہیں. نہیں, یہ اگر آپ میٹرو کو دیکھیں نا, میٹرو کو دیکھیں تو اورینج ٹرین کا آپ دیکھ لیں کہ 2.5 ارب ڈالرز بڑی اماؤنٹ بنتی ہے, وہ فیک پڑا ہوا ہے ابھی. میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ جو بھی آپ چیز اٹھا کے دیکھیں گے اس میں کوئی نہ کوئی گھپلا نکلے گا. ٹھیک ہے, جس چیز کو ہاتھ لگائیں گے اس میں گڑبڑ ہے. جتنے ادارے ہیں سارے تباہ ہوئے ہیں. آپ جائز آپ کو پانی چاہیے نا کنٹونمنٹ سے, تو اس کے لیے بھی آپ کو پائپ کی. اب ایک ہماری وہ اندر رچ بس گئی ہے بات کہ ہم نے طریقے سے بات نہیں, ہم بھی 1000 روپیہ اٹھا کے جاتے ہیں, اسے کہتے ہیں یار آج رات کو ہمارے جو ہے نا 1 مہینے کے لیے ہمارا پانی کھول دینا. یہ تو اندر ہمارے اندر تک انہوں نے نا وہ خوراک کے طور پہ ہمارے اندر تک یہ پچھلے 30-40 سالوں میں پہنچ گئی, ہمارے خون میں شامل ہو گئی ہے کہ سیدھا کام ہم نے رشوت کی بنا نہیں کرنا. اچھا, کس وجہ سے وہ یہ موقع دیتے رہے ہیں نا, اس پہ سختی ہوتی, کسی کو پتہ ہوتا ہے یار کہ یہ ایک بڑا غلط کام ہے, ہم اس افسر سے یا اس نمائندے سے بات کریں گے تو یہ نہیں ایسا کرے گا. جب آپ کو پتہ ہے کہ یار طریقہ کار یہ ہے, ٹھیک ہے, ہمارے بچوں کو آگے پتہ لگ گیا کہ طریقہ کار یہ ہے, ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ ایسے ہی چلے گا. تو ایک بندہ کتنی آسانی سے کتنی جلدی یہ کر سکتا ہے, یہ بہت مشکل ہے. لیکن اس کو 5 سال دیں, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بہت بہتر ہوگا. اس سے بہتر آپ کے پاس آدمی نہیں ہے, اس کے مفادات نہیں ہیں, اس کا خاندان نہیں ہے پیچھے, ٹھیک ہے نا, وہ ان میں سے کک بیکس لے کے وہ اپنا خاندان چلائے گا, وہ اپنے بچوں کا, اس کے بچے بہت امیر ہیں. ہم کبھی بھی یہ نہیں کہتے, ہم تو کہتے ہیں کہ کوئی بھی حکومت ہوتی, کسی شخص کی بھی حکومت ہوتی, اگر الیکشن میں اس کو عوام نے 5 سال کا مینڈیٹ دیا تو اس کو 5 سال اپنے پورے کرنے چاہیے. یہ اتنی جلدی آپ ان لوگوں سے مایوس ہوتے ہیں نا جو پیچھے تھے, آج سے 10 سال پہلے یہ لوگ مایوس ہو جاتے نا, ان کو نہ دوبارہ لاتے, آج ملک کے حالات کچھ اور ہوتے. ٹھیک ہے, آپ بالکل اینڈ پہ خود ہم لوگ ووٹیں دے کے اینڈ پہ ان کو پہنچا کے اپنے ملک کا ستہ ناش کر کے آپ ہم کہہ رہے ہیں جی ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے, میری اب 50 سال عمر ہو گئی, میں نے بھی 4-5 مرتبہ ووٹ دیے ہیں اس وقت تک. ہاں, یعنی یہ جو 15 مہینے آپ جو 1.5 سال آپ گئے ایک گزرا ہے اس کے اندر اور ان لوگوں کے جو وہ ایک ٹینیور رہا ہے, ہاں, اس میں کیا فرق کیا نظر آیا ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک وہ گھاڑی سی اصطلاحیں اکانومی کی بول کے کہتے ہیں جی وہ یہ ڈیفیسٹ ہم نے کور کر لیا, یہ کر لیا. ٹھیک ہے, عوام کو تو ان چیزوں کا نہیں نا پتا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہم عمران خان کے مخلص ہیں, ہم لوگوں نے ووٹ دیا عمران خان کو, ٹھیک ہے, ہم اس کو کامیاب ہونا دیکھنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. لیکن میں اب آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میری طرح بہت سے لوگ ہیں اب جو سوچ رہے ہیں کہ آخر کب تک ہم عمران خان کی اچھائی کی اس لولی پاپ کو وہ کرتے رہیں. اب تھوڑا سا کم از کم کوئی چیزیں ایسی ہونی شروع ہو جائیں. آپ نے اسے 5 سال کے لیے بلایا, جب ووٹ دینے گے نہیں, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے عمران خان چلا جائے, ہم یہ تو نہیں کہہ رہے, لیکن ہماری توقعات تو ہیں نا, توقعات ہیں, تو اس کو ٹائم دینا. آپ نے 5 سال کے لیے اسے بلایا اور 15 مہینے بعد آپ خود ہی مایوس ہو کے آپ لوگوں میں بھی وہ مایوسی پھیلا رہے ہیں. ایسا نہ کریں, مہربانی کریں, ٹھیک ہے, اور اس کو کام کرنے دیں, اور انشاءاللہ وہ ہماری کامیابی ہے اور بہت بہتر ہوگا. یہ میرا آخری سوال آپ سے یہ تھا, آرمی